السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارا اصلاح معاشرہ کا 28واں سبق ہے، اور آج میں آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ تقریباً ہر مسجد میں پانی کی شدید قلت چل رہی ہے۔ اس لیے ہم اگر مسافر نہیں ہیں، محلے کی ہی مسجد میں اپنے نماز پڑھتے ہیں گھر کے قریب میں، تو ہم اپنے گھروں سے ہی وضو کر کے مسجد کے اندر پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں، اس لیے کہ مسجدوں میں پانی کی قلت کی وجہ سے کافی تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ گھر سے وضو کر کے مسجد میں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانے والے کے لیے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر 1 سال تک نفل عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے، اس کی مثال اس مجاہد کی طرح سے ہے جو پوری طرح سے لیس ہو کر اللہ کے راستے میں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو یہ بے شمار فضائل ہے گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کو جانے والے کے لیے۔ اور دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر سے وضو بھی کرے، اور اس کے علاوہ 24 گھنٹے وضو سے رہنے کی ہم فکر کریں، کوشش کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے وضو سے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ضروریات وغیرہ سے جب ایک مرتبہ فارغ ہو گئے، وضو کر لیے، اب اس کے بعد حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا وضو نہ ٹوٹے۔ مان لو اگر وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو فوراً دوسرا وضو کر لے، اور نماز کے ٹائم پہ ہم کو پھر فریش وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم وضو سے ہی ہے۔ اور صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے تو ہم کو یہ چیز ملیں گی کہ صحابہ اکرام 24 گھنٹے وضو سے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں جنت کو دیکھا، تو صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں حضور۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا ہے، اور میں نے جنت کے باغات دیکھے ہیں، مگر میں نے جنت کے اندر یہ دیکھا کہ میرے آگے آگے کوئی چل رہا ہے جو جنت میں بھی میرے سے آگے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے جا کے جب چہرہ دیکھا اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ حضرت بلال حبشی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پھر پوچھا، اس لیے کہ حضرت بلال آپ کے پیچھے ہی بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ بلال بتاؤ تمہارا وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے جنت میں تم میرے سے آگے آگے چل رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کے پتلے تھے، شرافت کی وجہ سے اپنی نظریں نیچے جھکا دی۔ جب آپ نے دوبارہ پوچھا تو کہا کہ حضور، میرا کوئی بہت بڑا تقوی والا عمل تو نہیں ہے، بس چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ میں 24 گھنٹے وضو سے رہتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً دوسرا وضو کر لیتا ہوں، اور تحیت الوضو کی 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، تمہارا یہی تو وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں تم کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، 24 گھنٹے ہم وضو سے رہے، اور ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم وضو سے ہے تو۔ میں خود ایک مسجد میں امام ہوں، اور میری مسجد میرے گھر سے تقریباً 8 کلومیٹر کے دوری پر ہے۔ میری ترتیب ہے، میں روزانہ عصر کی نماز کے لیے ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کرتا ہوں، عصر کی نماز پڑھ کے اپنے مسجد کے لیے نکلتا ہوں گاڑی پر، مغرب سے پہلے اپنے مسجد میں پہنچتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھاتا ہوں، اس کے بعد میں بچوں کو پڑھاتا ہوں عشاء تک، اور عشاء کی نماز پڑھا کر اسی وضو سے واپس میں گھر پہ آتا ہوں۔ ہر آدمی، ہر مسلمان یہ کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز میں ہم نے وضو کر لیا عصر سے پہلے ضروریات سے فارغ ہو کر، بعد میں ضرورت نہیں ہے ہم کو مغرب اور عشاء میں تازہ وضو کرنے کی اور مسجد کا پانی برباد کرنے کی۔ اور یہ میری آج کی ترتیب نہیں ہے، سالوں سے ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی میں عصر کی نماز کا وضو کر کے نکلتا ہوں، عصر کی نماز پڑھ کے پھر مغرب بھی اسی وضو سے، عشاء تراویح
یہاں تک کہ رات میں 11 ساڑھے 11 بجے تک اسی وضو سے مسجد میں رہنے کا میرا معمول ہے. اور میں آپ لوگوں کے سامنے شو آف نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان بھی جب اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کو طہارت نہیں آئی ہے، جب اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو وہ پرانے وضو سے ہی آگے کی ساری نمازیں ادا کر سکتا ہے. ایسا فرض نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے ہم تازہ وضو کریں، بلکہ ایک وضو سے کئی نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں. ہماری شریعت آسان ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.